بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم زندہ 4 نبیوں کا ذکر کریں گے جنہیں آج تک موت نہیں آئی۔ ناظرین اکرام، آج سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا تخلیق کری تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا میں انسانی وجود کی بنیاد رکھی۔ اور یہ دنیا بننے سے لے کے اب تک بے شمار انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر مختلف قوموں پر محبوس فرمایا، اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، پہلے اور آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت پر تمام قوموں پر محبوس کیے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں اور اپنے ٹائم پر واپس چلے گئے۔ لیکن 4 انبیاء کرام ابھی بھی ایسے ہیں دنیا میں جو اب تک زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور وہ 4 انبیاء کرام کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہوا ہے، یہ سب ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، ان 4 نبیوں کا ذکر احادیث اور قرآن شریف کی روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 نبی کون سے ہیں، اور پہلے نبی جن کا ذکر قرآن شریف میں بھی موجود ہے وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور سب کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی ہوں اور دین حق کے لیے آپ لوگوں پر محبوس کیا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس قوم کی طرف محبوس فرمایا وہ یہودی قوم تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک نبی آئے گا جو ان کے دین کو ختم کر دے گا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے دعوت دین کی حق کے لیے، تو ان کو یہ ڈر محسوس ہونے لگا کہ یہ ہمارے دین کو ختم کرنے آئے ہیں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ تو چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین حق کی دعوت دیتے رہے تو اس کے باوجود بھی وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو طعنہ کشی کرتی رہی اور اپنی جگہ پر قائم رہے اور دین کی طرف نہیں آئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ دین کی طرف نہیں آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے سب سے فرمایا کہ کون ہے جو میرے ساتھ دین حق پر چلنا چاہتا ہے۔ تو ان لوگوں میں سے 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں اور آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ جن لوگوں نے دین حق قبول نہیں کیا، وہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور نہ ماننے کا دعویٰ کرتے رہے۔ وہ چند افراد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اس طرح اسلام قبول کرتے رہے سب لوگ تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اسی طرح تمام یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا، اور ادھر جب توتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے ہی جا رہا تھا کہ میں آج آپ کو قتل کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے آیا۔ اور جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ بی بی مریم سلام اللہ سے ہوئی، اور اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ امی جان، اب ہماری ملاقات روز محشر اور قیامت کے دن ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو ان کی عمر 33 سال تھی، اور ادھر یہودی وہاں باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ نہ جانے کب توتیانوس باہر آئے گا، اور وہ اس کا انتظار کرتے رہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر گئے، آخر دیکھے تو صحیح وہاں جا کر کہ معاملہ کیا ہے۔ وہاں جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ہے، تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ وہی شخص ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر سب یہودی آپس میں حیران ہوئے اور لڑنا شروع ہو گئے، اور اس طرح یہ لڑائی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی، اور اس لڑائی میں یہودیوں کا کافی قتل عام ہوا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے
اور ان کے کہنے پر اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، کسی اور کو سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی اور کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، یقیناً اور بے شک وہ قتل نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور یہودیوں کی صلیب بھی توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور آپ اس دنیا میں 7 سال تک حکومت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا کے نیچے دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا یا سولی پہ لٹکایا گیا، تو وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، تو اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لائیں گے، جب دجال اس دنیا پر ظاہر ہوگا اور اس دنیا پر اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا اور لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے اور دین کی دعوت دیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد بادشاہ تھے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہ سے نوازنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت قبول نہیں تھی، اور وہ اسے ٹھکرا کر ناراض ہو کے جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور ان جنگلوں میں آپ کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور آپ وہاں بارگاہ الہی میں عبادت میں مشغول ہو گئے، اور وہاں آپ کا گزر ایک چشمے کے پاس سے ہوا، اور اس چشمے کا پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہوئے، اور آپ کا تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایت میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا، ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس پہنچا اور کچھ پڑھ کر واپس چل دیا۔ اس بزرگ آدمی کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں سے اس وقت کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ اور پریشان لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کی اصلاح کر کے زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ بہت ہی خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ بہت خدا ترس اور نیک انسان و فرشتے تھے۔ پیارے دوستو، تیسرے نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے وہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ جس طرح تفاسیر میں ملتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک آواز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ اور میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو اس بندے نے کہا میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو اور کہنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کو سلام پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ ملنے کے لیے چل پڑے۔ تو آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں کافی دور کھڑے ہو گیا اور دیکھتا رہا کہ آپ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ تو اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانے نازل ہوئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا
اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے ایک سفید پرندہ نیچے کی طرف آیا اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا اور وہ اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ اور روایت میں لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں آج بھی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ہم چوتھے نبی کا ذکر کرتے ہیں جو کہ آج بھی زندہ ہیں روایتوں کے مطابق، اور وہ چوتھے نبی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نیک اور پرہیزگار نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی مشغول رہتے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے اور اپنے کام کے ساتھ وہ سارا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے اور اس میں مشغول رہتے اور رات تک ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ جنت میں اٹھا لیا، اور ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک بار ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ملک الموت نے آپ کے کہنے پر آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے کہا میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے کہنے پر فرشتے نے آپ کو دوزخ اور جنت دونوں دکھائی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جنت میں ہی رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں جنت میں ہی رہنے دیا۔ تو ناظرین کرام، حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو آج بھی جنت میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی اٹھا لیا تھا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔